ظالم بادشاہ کے سامنے بیٹھ کھڑا ہو کے حق بولے اگر وہ انہوں قتل کر دے تو انہوں سید شہداء کر دے اگر وہ بولے لیکن وہ باگ گیا مولا علی نے فرمایا تسی دسو نشان لائے یا ابو بکر نشان لائے بول دے کیوں نہیں دے آپ نے فرمایا بول دے کیوں نہیں جواب کیوں نہیں دے لے دسو نا کوئی بھی نہیں بولیا پھر خود جواب دیتا میں جڑی گل عرض کرنا چاہنا وا اساں ابو بکر دے نال پیار کرنا مولا علی کو سکھیا ہے مولا علی کو سکھیا فرمایا بول دے کیوں نہیں دے دسو اس قوم دی آل فرعون دی اس آل فرعون دے محمد دی شان لائے یا ابو بکر دی لائے خود جواب دیتا فرمایا اوے کوئی فرمانے او آل فرعون دے محمد دے ہزار لمحے گزرے ابو بکر دے ایک لمحے دا مقابلہ نہیں کر سکتا ابو بکر دے ایک لمحے دا مقابلہ نہیں کر سکتے اگے کی فرمایا اس قومن دی ہزار سال زندگی گزری ہوئے ہزار سال زندگی گزری ہوئے ابو بکر دے ایک لمحے دا مقابلہ نہیں کر سکتے ایڈی شان اللہ ابو بکر دیئے بیان کرنے والا مولا علی اور سنیہ دا پیر میرے آقا علیہ السلام دا پیر شان بیان کر رہے ہیں تاجدار صداقت دی غور فرمانا امام الانبیاء غلاموں آؤ جب مکی زندگی گزری ہے میرے آقا علیہ السلام دے نال نہ رہے ہر وقت نہ رہے میرے حضور نہ وفا کی دیئے یہ پھر تاں میرا دل آدھا ہے اسی اس مسجد کے اندر بہ گئے حضور سیدنا ابو بکر صدیق نے محبت کر دیا ہویا اپنی زبان حال جو اٹھا کیے چرچا ہوا جہان میں پیارے صدیق کا کوئی زبان خاموش نہ رہے سارے بلند آوازہ پڑھو چرچا ہوا جہان میں پیارے صدیق کا چرچا ہوا جہان میں پیارے صدیق کا چرچا ہوا جہان میں پیارے صدیق کا اور سچا ہے یار وہ میرے رب کے حبیب کا سچا ہے یار وہ میرے بلند آواز نہ پڑھو شرماؤ نہ جا جان لائے سچا ہے اونچی آواز نہ پڑھو سچا ہے یار وہ میرے سچا ہے یار وہ میرے رب کے حبیب کا اور دختر ہو جس کی سو جائے اندھری حضوری کی اور بے مثل ہے جہان میں
نے فرمایا انہیں دیر لگن میں جنت کے اندر نہیں جاواں گا میں جنت کے اندر نہیں جاواں گا اور اپنے وقتاں دے ناز کرو ساڈے دلاں دے اندر اللہ نے نبی دے یار دا پیار رکھیا نہیں کرنا چاہیے سانو اللہ نے سونے یار دا پیار ساڈے دلاں وچ رکھیا حضور دے سچے یار دی محبت دل دے اندر رکھی آپ نے فرمایا میں جنت نہیں جاواں گا اونی دیر تک جنہ چر میرے نال پیار کرن والے جنت نہیں نکی جی گل ہے ماشاءاللہ رب کعبہ دی قسم ہے ابو بکر دی محبت ایمان دا حصہ ہے حضرت ابو بکر صدیق دی اگر محبت نہ دل دے اندر ہوے بغض ہوے بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا بے شک یہ بے ایمان ہے بندہ کیوں جیڑے بندے دل دے اندر حضرت ابو بکر صدیق دا بغض ہوے سمجھو قرآن دا منکر ہے اللہ اکبر او قرآن دا منکر ہے او قرآن دا منکر ہے کیونکہ قرآن جمع حضرت ابو بکر صدیق یہ جمع اور میں ثابت کر دینا جڑے ابو بکر صدیق نو بھوکنے نے رب کعبہ دی قسم قرآن نو نہیں منتے میں ثابت کر کے دینا اگر نہ ثابت کرا جو سزا چور دیو میری میں چوک تو آگے گولی مارو میرا خون معاف میں ثابت کر کے دینا کہ قرآن دے منکر نے بے ایمان جڑے ابو بکر صدیق نال پیار نہیں کرتے سانو تے پھر ناز کرنا چاہیے رب حضور دے سچے یار دی ادا کرنا ناز نہیں کرنا چاہیے فخر نہیں کرنا چاہیے امام الانبیاء علیہ السلام اپنی گل کرا دے ہور گل ہے لکھن والا علامہ جلال الدین سیوطی ہے شان بیان کرنے والے مولا علی نے بیان کرنے والے مولا علی نے لکھن والے علامہ جلال الدین سیوطی نے میں دے بس کرتا کر جاواں میں صرف دس رہا امام الانبیاء علیہ السلام پھر میرے آقا علیہ السلام جو وقت آیا تو حضور نے صحابہ کو اجازت دی فرمایا غلامو ہجرت کر جاؤ ہجرت کر جاؤ ابو بکر صدیق نے آکھیا ابو بکر تو نہ جائیں تو نہ جائیں مینوں انج لگدا جی میں اللہ دا حکم آوے دا کہ تو میرا رفیق سفر بنے گا مینوں انج لگدا ہے کہ اللہ دا حکم آوے گا تو میرا رفیق سفر ہوے گا تو میرا رفیق سفر ہوے نا اللہ جی گل حضور نے کیتی ابو بکر صدیق دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی توجہ نال سنیا توجہ نال چہرے تے مسکراہٹ آ گئی حضور نے فرمایا ابو بکر ہسے کیوں ہسے کیوں عرض کی سونا میں اور امام الانبیاء دا رفیق سبحان اللہ خوشی اس بات ہی ہوئی پھر توجہ فرماؤ جڑی گل کہ حضور نے فرمائی فرمایا ابو بکر جدوں مکے والے میرے خون دے پیاسے ہون گے نال تیرے بھی خون دے پیاسے ہون گے اگر مکے والے میرے خون دے پیاسے ہون گے پھر تیرے بھی خون دے پیاسے ہون گے میں قربان جاواں دے صداقت نو جڑا جواب دیتا کی سونے اللہ میں زندگی دے وے 1000 سال ہر لمحہ مشکل سے اندر آوے ہر مشکل جڑی آوے اس کے اندر تہاڈی وفا ہوئے فرمایا ابو بکر مسکرا کے گزار دے مسکرا کے خوش ہو کے زندگی گزارے گا جن وچ مشکل آوے مصیبت آوے تکلیف آوے جو اندر تہاڈی وفا ہوئے سبحان اللہ او دے وچ تہاڈی اسی دے تیرے پیار کرن والے حضور نال بڑا پیار کرنے ہیں پر ابو بکر صدیق نے نرا زبانی نہیں آکھیا عملاً بھی پیار استقامت ابو بکر صدیق نے جڑی ظاہر کی ہے نا وہ کائنات کے اندر کچھ سوچ نہیں سکتی جڑی آپ دی استقامت ہے امام الانبیاء علیہ السلام سفر شروع ہو گیا وقت آ گیا استقامت ویکھ گھر دے اندر جدوں بیٹی پیدا ہو جاوے باپ دے واسطے مشکل بن جاندی ہے ایسے اکٹھے کرنا شروع کر دیتا ہے مکے دے اندر جا کے مانا کھا کے ڈولے نہیں مانا کھا کے بھی ڈولے نہیں ڈگ مگائے نہیں پریشان نہیں ہوئے حضور دے نال رہے نے پھر جدوں نکلے نے بیٹیاں گھر دے اندر چھوڑیاں نے ماں باپ دنیا دے رہن والے ہو سارے جان دے ہو جدوں گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو جاوے باپ بھی اس مشکل دے اندر آ جاتا ہے ماں بھی آ جاتی ہے مال جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں سائنہ دا فرض ادا کرنا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اولاد گھر چھوڑی ہے مال نال لے گئے مال نال لے گئے اولاد گھر چھوڑ گئے بیٹیاں گھر چھوڑ گئے مال ابو بکر کی گل ہے فرمایا میں اپنا مال حضور کو قربان کروں کی مطلب
جدو حضور دے مال قربان کرنے گل آئی ہے پھر بھی سیدنا ابوبکر صدیق ڈولے نہیں استقامت دیکھو پھر بھی ڈولے نہیں اہل عشق فرماندے نے اہل محبت فرماندے نے اگر میرے آقا نے صلوات والسلام چاہنے مکے دے وچوں مدینے تک ایک لمحے دے اندر پہنچ جانے مکے دے وچوں مدینے دے اندر ایک لمحے دے اندر حضور چاہنے تے پہنچ جاندے اہل عشق نے کہہ دیتا تسی پریشان ہو گئے ہو ان کیویں ہو سکتا ہے ان کیویں ہو سکتا ہے میں دی مور قرآن نہ لا دے گا میرے رب نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا ہے فرمایا نادی کبھی قبل ان يرتد الیک طرفک حضرت سلیمان علیہ السلام دا غلام ہے حضرت سلیمان دا نوکر ہے حضرت سلیمان نے جوڑے سیدھے کرنے والا ہے جوڑے سیدھے کرنے والا ہے دے فاصلے دے تخت دے آدھا یا نبی اللہ میری اکھمانے کرو تخت آ جاوے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ جوڑے سجدے کرنے والے دی اے شان نے طاقت ہو سکتی ہے امام الانبیاء کی طاقت آدھا کون پر جیڑا سفر اختیار فرمایا نا جیڑا سفر ایک وجہ بیان کی تھی آدھے نے وجہ ایسی آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میں میری جڑی اللہ کی ذات نے منصب عطا کیتا نا مقام نبوت اور یہ ذمہ داریاں بڑیاں نے ٹائم نہیں ملنا آج جڑا سفر ہے تو ہویندا تے کہ میں ذرا میں تیری تربیت کر دے ذرا میں تیری تربیت کر دے ماں امام الانبیاء دے غلاموں آؤ جی حضور نے مفاعلت طریقہ سیکھنے کے تاجدار اسلام حضرت ابوبکر صدیق اور سکھوں کا ظہور نہ وفا کے میں کرنے جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سارے آپ رکھ دیا وہاں توفیق کی